ایک بہت ہی مشہور عمل ہے، وہ عمل جو ہے مولا عباس کے نام سے منسوب ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ہماری بہنیں بھی کر رہی ہوں اور آپ میں سے بھی بہت افراد کر رہے ہوں۔ لیکن آپ کو بتا دوں آج کل ہر انسان پریشان حال ہے، بزنس کو لے کے، پراپرٹیز کو لے کے، جابز کو لے کے، اور بھی دیگر پریشانیوں کو لے کے۔ یہ عمل بالکل تیر ہدف جیسا ہے۔ ایک مولانا بتلا رہے تھے کہ انہوں نے اس عمل کے بارے میں جو ہے نا روضہ مولا عباس پہ بیان کیا، اور لوگوں نے سنا۔ سننے کے بعد ایک مومن جو سنا فوراً اس پہ عمل کیا۔ دوسرے دن صبح جا کے مولانا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے مولانا جو میرا کیس پراپرٹی کا 50 سال سے چل رہا تھا اور وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس عمل کو میں نے کیا، مولا عباس نے معجزہ دکھا دیا، آج ہی مجھے فون آیا کہ وہ چیز حل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دیکھیے وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہم در در پہ جاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس سب سے بڑا در موجود ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، پہلے 7 مرتبہ صلوات، آخر میں 7 مرتبہ صلوات، 7 اور 7 14 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر عمل سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ غسل کریں، کبھی بھی کوئی عمل کرنا ہو، بہت امپورٹنٹ عمل کرنا ہو تو عمل کے لیے غسل کریں، صدقہ نکالیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام 133 ٹائمز پڑھیں، پھر 7 صلوات پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ڈیسٹنی کیسے بدلتی ہے، آپ کی پریشانیاں کیسے جاتی ہیں، بالخصوص جب باب المراد کو آپ پکاریں گے اور باب المراد کو بلاتے ہوئے حسین کا واسطہ دیں گے تو باب المراد اس کو ضرور پورا کریں گے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی کوئی عمل کریں میرے حق میں ضرور دعا کرتے جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے ملتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا میری پریشانی کیسے حل ہو گئی۔ اللہ راستے بنا دیتا ہے، اللہ ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے اسی بمبئی کا واقعہ آج سے کم شاید 15 یا 20 سال پہلے کا واقعہ ہمارے ایک عزیز دوست ہم سے بتا رہے تھے۔ آپ کے اسی بمبئی کے مسافر خانے میں وہ ٹھہرے تھے۔ وہ جس کمرے میں ٹھہرے تھے ان کے برابر میں ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک ضعیف سا انسان، بہت ضعیف، آپ اس کو ایک سمجھ لیجئے شاید 85-90 سال کا آدمی، معذور سا آدمی جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا تھا، وہ ان سے ملنے کے لیے آ گیا کہ مولانا مجھے پتہ چلا آپ برابر میں آئے ہیں، میں آپ کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں۔ کہا ہاں فرمائیے کیا حاجت ہے آپ کی، میں ضرور دعا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر سے یہاں تک آ گیا، یہاں سے کربلا کیسے جانا ہے پتہ نہیں ہے، میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ بہت آسان ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے؟ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سوچئے اس بزرگ کو پاسپورٹ کیا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ پاسپورٹ اس کو دیں جو یہاں کے ایجنٹ ہیں، وہ ویزا لگائیں گے، پھر آپ کا ٹکٹ کرائیں گے، آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کر دیں گے۔ کہ نہیں میں یہ ساری چیزیں جانتا ہی نہیں، یہ سب کیا ہے، بس آپ دعا کر دیجئے میرے مولا حسین مجھے ضرور بلا لیں گے۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہائے میرا مولا کتنا مظلوم ہے، اس کی زیارت کے لیے ایسے اشخاص جس کی کوئی طاقت نہیں، کہ اچھا آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے کہاں ہیں؟ نا میرے پاس 300 روپے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے سوچا یہ بندہ بیچارہ کتنی محبت سے آیا ہے حسین کی زیارت کے لیے، جس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ پیسے ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اگر اس سے کہوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، بس میں نے کہا بے فکر رہنا، مولا ضرور تمہیں بلائیں گے، تمہاری خواہش ہے تو مولا ضرور تمہیں بلائیں گے، بھئی یہی آپ سے سننا چاہتا تھا۔ آمین کہتا ہوا یہ ضعیف انسان چلا گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ بس اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ تو چلے گئے، 2-4 مہینے کے بعد پھر یہیں بمبئی میں آنا پڑا
تو پھر اسی مسافر خانے میں ٹھہرے. اتفاق سے وہی کمرہ انہیں ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ برابر میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو آج کل زیارتوں پہ ہے. کہ کیسے چلے گئے زیارتوں پہ؟ تو مسافر خانے کے جو بھی انچارج تھا، جو خادم تھا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مولانا، جیسے وہ آپ کے پاس آئے تھے وہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میرے لیے دعا کر دو. اتفاق سے یعنی فارن سے کوئی بہت ہی امیر آدمی بھی آیا اترا تھا یہیں پہ، یہ اس کے پاس بھی گئے. جب انہیں پتہ چلا کہ زیارت کی خواہش رکھتا ہے، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، تو انہوں نے ایک نوجوان کو اس کام پہ لگایا. کہا تجھے میں جتنا پیسہ چاہتا میں دینے کے لیے تیار ہوں. تیرے پاس پاسپورٹ ہے؟ کہا میرے پاس ہے. کہا ان بزرگوار کا پاسپورٹ ہر حساب سے کروا دے، تتکال میں کروا، جیسے بھی کروا، جتنا بھی پیسہ خرچہ ہوتا ہے کر دے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. پاسپورٹ بھی ان کا ہو گیا، ٹکٹ بھی ہو گیا. پھر اس نوجوان کو ان کے ساتھ کر دیا کہ اس کو لے کے جانا اور ہر جگہ زیارت کروانے کے بعد خیریت سے وطن تک چھوڑ کے جانا. یہ میرا مولا حسین ہے. مانگنے والا کیسے مانگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حسین کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. آواز بلند سلوات.